بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے انتہائی معزز محترم مہمان حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی حافظہ اللہ تعالی، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، وعلى آلہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، ثم صل علیہ۔ وقت کی قلت کے باعث بلا تمہید اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہوں گا۔ آپ سب لوگ تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ مجھے آپ کو یہ بات سمجھانے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی کہ کوئی مصنف ہو جب کتاب تحریر کرتا ہے تو اس کے کتاب لکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ہر مصنف کی کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے،
ایک عنوان ہوتا ہے، اس کتاب کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، اور ساری کتاب اس کے موضوع کے گردا گرد گھومتی ہے۔ وہ کوئی واقعہ تحریر کرتا ہے تو اس کا تعلق کتاب کے موضوع کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی شعر لکھتا ہے تعلق اس کے موضوع کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی حکایت لکھتا ہے تعلق اس موضوع کے ساتھ ہوتا ہے، پوری کتاب اس موضوع کو ثابت کرنے میں وہ صرف کر دیتا ہے۔ اگر کتاب کا موضوع کوئی نہ ہو، اگر کتاب کا عنوان کوئی نہ ہو، اگر کتاب لکھنے کا مقصد کوئی نہ ہو، اس کا دعویٰ کوئی نہ ہو، کوئی سمجھدار آدمی ایسی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے آخر یہ مصنف منوانا کیا چاہتا ہے، اس نے یہ کتاب لکھی کیوں ہے، یہ کتاب میں بیان کیا کرنا چاہتا ہے، سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے کہ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، ہر کتاب کے لکھے جانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن تو شہنشاہ کا کلام ہے اور سب سے عظیم کتاب ہے، قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے اور یہ قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے، تو قرآن کے اتارے جانے کا مقصد کوئی نہیں ہوگا، قرآن کا موضوع کوئی نہیں ہوگا، قرآن کا دعویٰ کوئی نہیں ہوگا، قرآن کا عنوان کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں میرے بھائیوں، جس طرح ہر کتاب کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے، لکھے جانے کا ایک مقصد ہے، تو قرآن کا بھی ایک دعویٰ ہے اور وہ دعویٰ توحید ہے۔ سارا قرآن اس دعوے کے گردا گرد گھوم رہا ہے، اس کا مرکزی مقام جو ہے قرآن کا وہ کیا ہے؟ زور سے بولو یار۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے اور پھر میں نے سبقاً قرآن کی تفسیر پڑھائی بھی ہے۔ ایک ایک سورت میرے سامنے ہے، ایک ایک آیت میرے سامنے ہے، قرآن کا ایک ایک صفحہ میرے سامنے ہے۔ خدا گواہ ہے، قرآن کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں اور 6,600 سے زیادہ آیات میں سب سے زیادہ جس مسئلے کو قرآن نے بیان کیا ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟
آپ اہل علم لوگ ہیں، علماء میرے ارد گرد ہیں، آپ میں بھی علماء موجود ہوں گے. کیا قرآن نے انبیاء کی رسالت کو بیان نہیں کیا؟ زور سے بولیے. کیا قرآن نے میرے آقا کی نبوت کو بیان نہیں کیا؟ کیا قرآن نے ختم نبوت کو بیان نہیں کیا؟ کیا قرآن نے قیامت کا ذکر نہیں کیا؟ کیا قرآن میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں نہیں کرتا؟ کیا قرآن میں نکاح، طلاق، خلا، وراثت، دیت، بچے کو دودھ پلانا، یہ سارے مسائل قرآن میں نہیں ہیں؟ بولیے، زور سے بولیے. کیا قرآن نے اس بات کو بیان نہیں کیا؟ جھوٹ نہ بولو، زنا کے قریب نہ جاؤ، رشوت کا کاروبار نہ کرو، سود نہ کھاؤ. قرآن نے جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، اولیاء اللہ کا ذکر کیا، پھر شہداء کا ذکر کیا. کتنے مضمون میں ذکر کر سکتا ہوں؟ میری کیا طاقت ہے کہ میں وہ سارے مضمون بیان کروں جو قرآن نے بیان کیے ہیں؟ کچھ میں نے گن دیے. آپ میری بات پہ یقین کریں، یقین نہیں آتا تو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں. یہ سارے مضمون قرآن نے بیان کیے، مگر 114 سورتوں میں سے 80 سورتیں اللہ نے مسئلہ توحید کے لیے وقف کر دی. 80 سورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ الا اللہ. 80 سورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے کہ اس کائنات کا معبود ہے تو وہ صرف کون ہے، اس کائنات کا الہ ہے تو وہ صرف کون ہے. اسے فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد، پڑھو میرے ساتھ. جب دھرتی پر اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے نا، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے خوشی کا اظہار کر رہا ہو، تو پھر پڑھو نا، اللہ آپ پر بھی فخر کریں کہ میرے بندے میری وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں. اس دعوے کو پہلے فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اس کو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں بیان کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. پھر اسے دوسرے پارے میں جا کے بیان کیا، الہکم الہ واحد. پھر اسے آیت الکرسی کی ابتدا میں بیان کیا، اللہ لا الہ الا ہو. پھر اسے سورۃ ہود کی ابتدا میں بیان کیا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کتاب احکمت آیاتہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں. میرے پاس وقت ہوتا تو میں تفصیلی گفتگو کرتا. اللہ سورتوں کی ابتدا میں تمہید باندھتے ہیں، سورتوں کی ابتدا میں تمہید باندھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب. اس میں اللہ اپنا ذکر کرتے ہیں، پھر کبھی اپنے پیارے پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ اس کتاب کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں. تمہید اللہ اس لیے باندھتے ہیں، اللہ کہنا چاہتے ہیں آگے جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں اسے معمولی نہیں سمجھنا کہ اس کان سے سنو اور اس کان سے نکال دو. نہ، پہلے دیکھنا یہ ہے اس کا اتارنے والا کون ہے. یہ اللہ تمہید باندھتے ہیں اس کتاب کی اہمیت کو بتانے کے لیے. کبھی کبھی اپنے نبی کو بھی شامل کر لیتے ہیں. سورۃ ابراہیم کی ابتدا میں کہا، کتاب انزلناہ الیک. یہاں اپنے نبی کو بھی شامل کر لیا. یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے. یہ ہم نے پہ ذرا غور کیجئے، ہم نے اتارا ہے. الیک، آپ کی طرف. اللہ کہنا چاہتے ہیں اس قرآن کے دعوے کو سننے والے لوگوں پہلے یہ دیکھنا ہے اتارنے والا کون ہے.
پھر یہ دیکھنا ہے جس پہ اتری ہے وہ کون ہے. یہ اللہ تمہید باندھتے ہیں. سورۃ ہود کی ابتدا میں تمہید باندھی, کتاب احکمت آیاتہ, یہ عظیم الشان کتاب, اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں. محکم کا ایک معنی ہوتا ہے مضبوط, پختہ, اور محکم کا معنی حضرت ابن عباس نے کیا جو میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں, کہ محکم کا معنی یہ ہے کہ انجیل آئی, اس نے تورات کو منسوخ کر دیا, پھر قرآن آیا, قرآن نے پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا. یہ قرآن ایسی کتاب ہے, اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی جو قرآن کو منسوخ کر سکے. پھر ایک قول ان کا یہ ہے, یہ باہمی تناقض سے پاک ہے, اس کی ایتوں کے مابین تناقض اختلاف کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے احکمت آیاتہ, اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں, ثم فصلت, پھر یہ الجھی ہوئی ڈور بھی نہیں جس کا سرا نہ لبے, پھر یہ کوئی مہمہ بھی نہیں جو حل نہ ہوتا ہو. ثم فصلت, پھر ہم نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا ہے, پھر ہم نے اسے کھول کھول کے بیان کیا ہے, ایسے وضاحت کے ساتھ بیان کیا. ایک جگہ پہ کہا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا, جو معنی سمجھ گیا وہ تو سبحان اللہ کہو یار. ذبابن کا کیا معنی؟ اللہ نے فرمایا, توجہ ہے آپ کی, کہوں ایک بات, مجھے میرے ساتھ کن کو شریک کرنے لگے ہو, کن کو کرنیاں بھرنیاں والا اور کرما فضلہ والا کہنے لگے ہو, کن کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کہنے لگے ہو, کن کو غریب نواز اور لجپال کہنے لگے ہو جو مکھی نہیں بنا سکتے. لن یخلقوا ذبابا, لن یخلقوا ذبابا, سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. میرے ساتھ شریک کرتے ہو, میں تو وہ ہوں جو 3 اندھیروں میں, ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا, ایک رحم کا اندھیرا, ایک اس جھلی کا اندھیرا جس جھلی میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے, اس پردے کا اندھیرا میرے ساتھ شریک بناتے ہو. میں وہ ہوں جو 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر نقشے جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہوں. ایک طرف میں ہوں, ایک طرف تمہارے معبود ہیں, ایک طرف میں مشکل کشا ہوں, ایک طرف تمہارے مشکل کشا ہیں. لن یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. مولا بڑی ہو گئی, مولا مشرکاں دے پلے ککھ نہیں رہا, مولا بڑی ہو گئی. اللہ نے فرمایا ابھی کہاں, حالے تے میں کوڑیاں نو گھر چھوڑ کے آنا. مولا اس سے آگے کیا کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہی یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ, تمہارے مشکل کشاؤں سے مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو تمہارے مشکل کشا مکھی سے وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے. بے شک بے شک. میرے بھائی اے معنی سمجھ کے نعرہ مارے, میں نے تو معنی ہی غلط کیا, یہ معنی نہیں ہے.
یہ معنی نہیں ہے اس کا. آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا. مکھی لے جائے نا، یسلب سلب کرنا. تمہارے مشکل کشاؤں سے مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے. لاہوری آدن کھو کے لے جائے، ساڈے میاں علی آدن کھس کے لے جائے. شہ کھس کے لے جائے، اردو میں کہیں چھین کے لے جائے. کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ یہ میرا رومال ہے، یہ حضرت لینا چاہتے ہیں، میں دے دوں، میری مرضی، ٹھیک ہے. یہ چھیننا چاہتے ہیں. چھیننے کا کیا مطلب ہے؟ ادھر سے انہوں نے پکڑا، ادھر سے میں نے پکڑا، انہوں نے زور لگایا، میں نے اپنی طرف زور لگایا، یہ طاقتور تھے. چھین کے لے گئے. جڑا کھس لے بھی نا وہ طاقتور ہوندا ہی. اللہ نے فرمایا تیرے مشکل کشا ایڈے کمزور ہیں، مکھیاں بھی انہاں کول چھیاں کھس کے لے جاندیاں نہیں. وہیں یسلبہم الذباب، وہ مکھی سے. اللہ کی توحید زندہ باد. باقی کس کے زندہ باد مردہ باد ہونے سے یار کچھ نہیں ہوتا. ہم نہیں ہوں گے، اللہ ہماری جگہ اور بندے پیدا کر. مکھی چیز چھین کے لے جائے، وہ مکھی سے اپنا نقصان واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی ضعفا، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعفا. ضعفا کا معنی ہے طاقتور. ضعفا کا کیا معنی؟ اور ضعیف کس کو کہتے ہو؟ مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے، بولو تو صحیح ہے. مولا جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو کمزور ہے کہ کروٹ نہیں بدل سکتا، چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، وہ تو کمزور ہے. مولا اے منگن والا کیے کمزور ہے؟ یہ تو مل آنر ہے، یہ تو فیکٹریوں کا مالک ہے، یہ تو کروڑ پتی ہے، یہ کیسے کمزور ہوا؟ مفسرین نے لکھا ضعف الطالب، مانگنے والا کمزور ہے فی العقل. کس لحاظ سے؟ اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کمزور ہے فی القدرت، اس کو قدرت حاصل نہیں ہے. اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں. ثم فصلت، پھر یہ الجھی ہوئی ڈور بھی نہیں. اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. من لدن حکیم خبیر، اس کی آیتیں محکم کیوں نہ ہو؟ بھیجنے والا جو حکیم ہے، بھیجنے والا جو خبیر ہے. مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے، قرآن کی آیتیں محکم ہیں، پھر یہ مفصل ہیں، بھیجنے والا حکیم ہے، بھیجنے والا خبیر ہے. مولا ایڈی لمبی تمہید بندی ہے، آکھنا کی چاہنا، منوانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا منوانا چاہتا ہوں اللہ تعبدوا الا اللہ، منوانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف قرآن کا دعویٰ کیا ہوا؟ تو زور سے بولو یار. قرآن کا دعویٰ کیا ہوا؟ ایاک نعبد. قرآن کا دعویٰ کیا ہوا؟ الہکم الہ واحد. اسے ہر صورت میں اللہ بیان کرتے چلے گئے. قل انما انا بشر مثلکم،
यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। मैं यार किस किस सूरत को पढ़ता चला जाऊं, मैं किस किस सूरत को बयान करता चला जाऊं। थोड़े सा मेरी तरफ तवज्जो कीजिए यार। जब अल्लाह आखिरी सूरत पे पहुंचे ना, सूरत उन्नास पे, अल्लाह ने फरमाया याद आई। पहली सूरत में हमने कहा था इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। हुण सारा कुरान पढ़ आया, आखिरी सूरत पहुंच गया। आज फिर हम तुझे कहना चाहते हैं कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास। ये सारी कायनात का और लोगों का इलाह और माबूद है तो वो सिर्फ कौन है? ये कुरान का दावा है, ये कुरान का मरकजी मकाम है। सारा कुरान इसके गिरदा गिर्द घूम रहा है। देखें, अगर मैं आपको 15 मिनट में पूरे कुरान की सैर करवा दूं, आपको समझ आ जाए कुरान है क्या। कुरान का दावा क्या है? मैं इलाह मौला डंडे दे जोर नाल मनवाना ही, जबरदस्ती मनवाना ही, जबर से मनवाना है? फरमाया नहीं, मनवा सकता हूं। तू मुझे छोड़ के किसी और तरफ जा, मैं तेरी टांगें तोड़ दूं। मनवा सकता हूं। तू मेरा दरवाजा छोड़ के किसी और तरफ जा, मैं तुझे अंधा कर दूं। मनवा सकता हूं, लेकिन जबर से, डंडे के जोर से, जबरदस्ती मैं अपना दावा नहीं मनवाना। मैं अपना दावा मनवाना दलाइल के जोर से, दलाइल के जोर से। मौला दलाइल तो समझेंगे अहले इल्म लोग, पढ़े लिखे लोग, आलिम लोग। जाहिल कैसे समझेंगे? अल्लाह ने फरमाया मैं इल्मी दलीला नहीं देनिया, मैं अक्ली दलीला देनिया ने। अपने दावे पर कौन सी दलीलें देनी है? अक्ली। जिन दलाइल का ताल्लुक किसके साथ है? अक्ल के साथ। आओ उसका एक नमूना आपको दिखाऊं, फिर आप कुरान पढ़ते चले जाएं, आपको जगह जगह ये दलीलें मिलती चली जाएंगी, जगह जगह ये दलीलें मिलती चली जाएंगी। वो दलीलें सारी क्या हैं? चलो मैं पहले एक बात आपसे पूछ लेता हूं। मैं अच्छा गुमान करने वाला खतीब हूं, सामीन के मुतालिक मैं अच्छा गुमान रखता हूं। मेरा गुमान आपके मुतालिक ये है कि आप सबको नाजरा कुरान पढ़ना आता हो। आगे पीछे आप न पढ़े तो रमजान में तो जरूर पढ़ते हो। जब आप नाजरा कुरान पढ़ते हैं उसमें आप एक लफ्ज पढ़ते हैं अल अर्ज। क्या माना है? अस्समा। बोलते जाओ, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने। आता है कुरान में अस्समा, अश-शम्स, अल कमर, अल कवाकिब, अल लैल, अन नहार, अल बहर, अल बर, अल गमाम। पढ़ते हो। ये अल्लाह तो कहानियां सुनांदा, ये अल्लाह तुम्हें कुरान में कहानियां सुना रहा है। जमीन, आसमान, पहाड़, बादल, सूरज, चांद, ये कहानियां सुना रहा है अल्लाह आपको। ये सब अक्ली दलीलें। अल्लाह कहना चाहती हैं इस कायनात का इलाह और माबूद सिर्फ मैं ही हूं। उसकी दलील ये है कि चलते हुए पानी पर जमीन को मैंने बिछाया है। उसकी दलील ये है बगैर सुतूनों के आसमान की छत मैंने खड़ी की है। उसकी दलील ये है सूरज को तमाज़त मैंने बख्शी है। उसकी दलील ये है चांद को ज़ियापाशी मैंने अता की है। उसकी दलील ये है सितारों को जगमगाना मैंने सिखाया है।
کبھی تو نے راتوں کا بڑا ہونا، دنوں کا چھوٹا ہونا، دنوں کا بڑا ہونا، راتوں کا چھوٹا ہونا نہیں دیکھا؟ جو ہستی یہ سب کچھ کر رہا ہے، الہ اور معبود بھی۔ یہ سب کون سی دلیلیں ہیں؟ زور سے بولو یار۔ پہلے پارے میں اللہ نے ایک دلیل دی، یہ دلیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ جو میں نے کرنا ہے وہ علماء نے، وہ دوسرے علماء نہیں کریں گے، کرتے نہیں۔ آج مجھ سے سنیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو کس کی؟ یہ قرآن کا کیا ہو گیا؟ دعویٰ۔ زور سے بولو، قرآن کا کیا ہو گیا؟ دعویٰ۔ موضوع، عنوان، عبادت کرو اپنے رب کی، لا عیسیٰ ولا مریم ولا ابراہیم ولا عزیر، حضرت عیسیٰ کی عبادت نہیں کرنی، حضرت موسیٰ کی عبادت نہیں کرنی، حضرت ابراہیم کی عبادت نہیں کرنی، فرشتوں کی عبادت نہیں کرنی، صرف میری عبادت کرو۔ مولا کیوں تیری عبادت کریں، حضرت عیسیٰ کی عبادت نہ کریں؟ تیری عبادت کریں، حضرت عزیر کی عبادت نہ کریں؟ تیری عبادت کریں، حضرت ابراہیم کی عبادت نہ کریں؟ کیوں؟ کوئی دلیل دے۔ اللہ نے فرمایا پہلی دلیل سن، الذی خلقکم، پہلی دلیل یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں عدم سے وجود میں لایا، میں نے تمہیں نیز سے ہست کر دیا ہے، تم کچھ نہیں تھے، میں نے تمہیں بنایا، عبادت میری کرو۔ پھر جب اللہ عقلی دلیلیں شروع کرتے ہیں نا تو قرآن میں اللہ عقلی دلیلوں کی بارش برسا، بارش برسا۔ مولا بڑی دلیل ہے، آ کے راہ اشارہ کافی است، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو ہی معبود ہے، اس لیے کہ خالق تو ہے، ہمیں بنایا تو نے۔ مولا بڑی دلیل ہے، فرمایا ابھی کہاں، ابھی تو میں نے دلیل کو آگے بڑھانا ہے۔ والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کو بھی میں نے بنایا۔ سارے مفسرین لکھتے ہیں، تمام مفسرین، یہ من قبلکم کون؟ تمہارا باپ۔ من قبلکم کون ہے؟ تمہارا دادا۔ من قبلکم کون ہے؟ تمہارا پردادا۔ من قبلکم کون ہے؟ تمہاری ماں، نانی، نانا۔ تمہیں بھی میں نے بنایا اور تمہارے بڑوں کو بھی میں نے بنایا۔ جس عالم کی طرف پہ ہم نے قرآن کی تفسیر پڑھی اسے لوگ رئیس المفسرین مولانا حسین علی کے نام سے جانتے رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کیا معنی کیا؟ یار مجھے تقریر کر لینے دے، بعد میں کر لیں گے یار، بعد میں کر لیں گے، کوئی نہیں، بعد میں یار لوگوں کی توجہ بٹتی ہے نا، پھر ذرا میری بھی توجہ بٹ جاتی، بعد میں کر لیں گے، مہربانی۔ سناؤں معنی من قبلکم کا؟ زور سے بولو۔ جو آپ میں توحید کے پرستار موجود ہیں نا، 7 دن تک لذت آتی رہے انشاءاللہ، اس معنی کی لذت آتی رہے۔ اللہ نے کہا عبادت میری کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں، مائی مریم کی نہیں، حضرت ابراہیم کی نہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور میرے سوا جن کو تم پوچھتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، میں نے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی میں نے پیدا کیا، حضرت عزیر کو بھی میں نے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی میں نے بنایا ہے، لات منات عزا کا خالق بھی میں ہوں، تمہارے مشکل کشاؤں کو بھی میں نے بنایا ہے، لہذا عبادت میری۔ یہ دلائل ہیں عقلی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ دلائل عقلی۔
پھر اللہ پیش کرتے ہیں قرآن میں دلائل نقلی. ہن میں پاکستان وچ کھلوتا ہوں تے جلے نقلی دا لفظ آوے تے پاکستانیاں دا ذہن فوراً بمقابلہ اصلی، ایک چیز اصلی ہوتی ہے اور ایک چیز نقلی. لیکن جو میں نقلی کہہ رہا ہوں یہ بمقابلہ اصلی نہیں، ورنہ تو ہمارے ہاں نقل بڑی ہے، ہر چیز 2 نمبر ہے، گھی 2 نمبر ہے، ملاوٹ ہے، چینی وہ تو خیر ملتی نہیں، چائے کی پتی 2 نمبر ہے، سرخ مرچیں 2 نمبر ہے، کالیاں مرچاں 2 نمبر، چھلکا ایسا گول 2 نمبر. رہ سہ کے ایک شے بیچارے مولویاں دی غذا سی سوجی وہ بھی 2 نمبر، اس میں بھی ملا، سوجی میں بھی ملا. یہ نقلی بمقابلہ اصلی نہیں، یہ نقلی ہے نقل کرنے سے، نقل کرنا. او جڑا کمرہ امتحان چھوڑ ہک دوے دی نقل لاندے نے، وہ نقلی کیا، نقل کیا ہوتی ہے؟ اگلے دا پرچہ اپنے پرچے تے کی کرنا، نقل کرنا. یہ ہے نقلی. یہ اللہ دلائل نقلی کیوں دیتی ہیں؟ جب تحریک توحید کے لوگ چوکوں میں جا کے کہتے ہیں مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو عام سننے والا طبقہ کہتا ہے ایک غلطی اساں پہلے کدی نہیں سنی، ما سمینا بہذا فی الملت الاخرہ. بڑے بڑے مولوی سنے، بڑے بڑے پیر سنے، بڑے بڑے خطیب سنے، ایک گل نہیں سنی. نبی پاک سے بھی کہا ما سمینا، اے جڑی گل تو کرنا نا لا الہ الا اللہ علی، اے اساں پہلی ملت کدی نہیں سنی. اللہ پھر قرآن میں غور کرنا، میں بہت سارا حصہ آپ کو سمجھا کے جا رہا ہوں. اللہ پھر قرآن میں حضرت نوح کی بات کو نقل کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کی بات کو نقل کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کی بات کو نقل کرتے ہیں، حضرت یوسف کی بات کو نقل کرتے ہیں، حضرت زکریا کی بات کو نقل کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی بات کو نقل کرتے ہیں. اللہ بتانا چاہتے ہیں جو دعویٰ میرا نبی پیش کر رہا ہے یہ دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے. حضرت نوح نے بھی قوم کے سامنے یہی بیان کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ. اس کو کیا کہیں گے؟ دلائل. زور سے بولو یار. اللہ نبیوں کی بات کو نقل کر دے قرآن میں، اللہ فرشتوں کی بات کو نقل کر دے، اللہ تورات کی بات کو نقل کر دے. علماء کے لیے کہوں گا آپ کو تو شاید سمجھنا ہے، تورات کی بات نقل کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. کیا کہا تھا جی تورات میں؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. تو ہم نے تورات میں بھی یہی بیان کیا. اللہ نبیوں کی بات کو نقل کرتے ہیں، فرشتوں کی بات کو نقل کرتے ہیں. کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے؟ سبحان اللہ بتائے گی. اللہ جنات کی بات کو نقل کرتے ہیں. سبحان اللہ. تے جے رب نو پسند آ جائے نا توحید دی گل، اللہ ہدہد پرندے دی گل بھی نقل کر چھڑ دے نے. سورۃ نمل میں نقل کی، اس نے بھی سلیمان کے دربار میں کھڑے ہو کے توحید بیان کیا، مسئلہ الہ بیان کیا تھا، الہ کی 2 صفتوں کا ذکر کیا تھا، متصرف الامور بھی اللہ ہے، عالم الغیب بھی. حضرت سلیمان نے اس سے کہا تھا جتنے تم اس تحریک کے ساتھ وابستہ لوگ ہو بڑے خوش قسمت ہو جاؤ. یہ توحید کا موضوع بڑا خوبصورت موضوع ہے. اگر بندیالوی کا استدلال آپ کو پسند آ جائے، بندیالوی نے اچھا استدلال کیا ہے. حضرت سلیمان نے تو ہدہد سے پوچھا تھا بھی کدے گیا سائیں، کہاں تھا تو؟ اس نے بتایا میں قوم سبا کے پاس گیا تھا،
ایک عورت حکومت کرتی ہے اور وہ سورج کے پرستار ہے، اس کو پوچھتے ہیں گل ختم ہو گئی، گل ختم ہو، حضرت سلیمان کی گل ختم ہو گئی نا۔ آپ سورت نمل اس سے آگے پڑھیں، ہدہد نے توحید کے عنوان پر سلیمان کے دربار میں تقریر شروع کر، تقریر شروع کر، کیا کہتا ہے؟ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے، یعنی متصرف ہے، قادر ہے۔ اس اللہ کی پوجا کیوں نہیں کرتے جو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہیں، ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو چھپاتے ہیں، یعنی عالم الغیب بھی اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کون تقریر کر رہا ہے؟ میرے ذہن میں کون تقریر کر رہا ہے؟ زور سے بولو، کس جگہ؟ حضرت سلیمان بیٹھے ہیں، وزیر، مشیر، پارلیمنٹ کے ممبر، سارا دربار سجا ہوا ہے۔ ہدہد نے توحید پہ تقریر شروع کی، حضرت سلیمان نہیں کہتے ٹھہرو میں دسن لگا ہویا زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں کون باہر نکالتا ہے، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ عالم الغیب کون ہے، چپ کر، میرا وقت ضائع نہ کر۔ میں نے اور بھی بڑے دھندے تھے کام نے نہیں کہا، حضرت سلیمان نے نہیں کہا۔ معلوم ہوتا ہے توحید اتنا خوبصورت موضوع ہے، ہدہد بھی بیان کرنے لگے تو سلیمان پیغمبر بھی توجہ سے سننے لگ جایا کرتا، سننے لگ جایا۔ اللہ اکبر، عام میں ایک منٹ میرے پاس یار وقت بڑا تھوڑا ہے، عام میں جو لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ صبح کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی، امام صاحب نے، خطیب صاحب نے درس کے لیے قرآن کھولا تو ساں جتیاں چک کے، کیوں؟ اسی جماندرو اہل حدیث ہاں تے اے سارے مسئلے اساں سن پتہ عالم الغیب کون ہے، سن پتہ مختار کل کون ہے، ایو بیان کرنا نے نا بھئی قادر قدیر اللہ ہے، اے اساں سنے ہویا۔ حضرت سلیمان نے نہیں سنا ہوا تھا، نہیں سنا ہوا تھا۔ یہ جو تم کہتے ہو نا قرآن نو کنڈ دیونا بڑا گناہ ہے، اگر بغیر کسی کام کاج کے تم درس قرآن چھوڑ کے جاتے ہو نا، یہ ہے قرآن نو کنڈ دینا، یہ اصل میں قرآن کو پیٹ دینا۔ کوئی کام ہو ضروری جایا، لیکن گھر جا کے سو جانا ہے، موبائل سے کھیلنا ہے آپ نے، تو پھر آپ قرآن کو پیٹ دے کر جا رہے ہیں۔ تو کتنے دلائل ہو گئے؟ عقلی اور دو دلائل۔ اللہ نقل کرتے ہیں پہلے نبیوں کی باتوں کا اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، میرا دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں۔ ایک دلیل اللہ دیتے ہیں، دلیل وحی، بس یہ میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں۔ دلیل وحی کا مطلب ہے میرے نبی نال کیوں لڑتے ہو، میرے نبی کو شاعر، کذاب، مجنون کیوں کہتے ہو، میرے نبی کا راستہ کیوں روکتے ہو؟ میرا نبی جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے نہیں، یہ میری وحی سے کہہ رہا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ